بیک آفٹر بریک. ناظرین, عدنان جسکانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, گفتگو کر رہے ہیں اوور آل کو ایجوکیشن پہ بات کر لی ہم نے. اب تھوڑا سا ذرا ہم برٹش کاؤنسل کے حوالے سے ہم نے ایک سوال پوچھا تھا لیکن مجھے بریک پہ جانا پڑا. میں گفتگو کو وہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں. سر جی, برٹش کاؤنسل جو وہاں پر برانچ ری اوپن کر رہے ہیں اپنا کوئٹہ, برٹش کاؤنسل آف کورس انٹرسٹڈ ہے کہ بلوچستان کو جو ہے وہ, لیکن آف کورس ان کے کچھ کنسرن ہیں ریگارڈنگ سیکیورٹی, اور پھر میڈیا ڈپکشن بھی بہت زیادہ ہمارے یہاں ہوتی ہے. آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ لوگ کوئٹہ سے آتے ہیں تو سب سے پہلے ان سے یہ سوال ہوتا ہے کہ جی آپ خیریت سے ہیں؟ خیریت سے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے, بالکل. اچھا, جب آپ کوئٹہ میں آتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی ایسا کچھ نہیں ہے جیسے لوگوں کے پرسپشن. میں لاہور جب بھی جاتا ہوں یا پنجاب میں ہم جاتے ہیں, ہمارے دوست ہیں وہ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں خیر تو ہے کوئٹہ, آپ لوگ سب سیف ہو, ایسے جیسے پتہ نہیں کوئی ہم کوئی پتہ نہیں آؤٹ آف کنٹری رہ رہے ہیں, پتہ نہیں کوئی ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں. لیکن آف کورس یہ ایک پرسیپشن بن گیا ہے کہ حالات خراب ہیں. آف کورس حالات کراچی میں بھی خراب ہوتے ہیں, حالات اسلام آباد میں بھی خراب ہو جاتے ہیں, ہر جگہ ہو جاتے ہیں, اپنے ڈائنامکس ہیں کچھ, لیکن یہ کہ وہ ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے. دوسرا تو اب چانسز ہیں آف کورس, دیکھیں کیونکہ میں نے تو کافی فائٹ کی ہے اس حوالے سے کہ بلوچستان میں ان کا ایک تو سرینا ہوٹل کے اندر پہلے ان کا آفس تھا, وہ میں چاہ رہا تھا کہ دوبارہ ریپونا ہے تاکہ لوگوں کے لیے اور زیادہ فیسلٹیز ہوں, کیونکہ بہت سارے ہمارے بچیاں اور بچے ایسے ہیں جو ابراڈ جانا چاہ رہے ہیں, تو وہ آئلٹس کرتے ہیں اور باہر کے ملک جانا چاہتے ہیں, لیکن آف کورس ان کو رجسٹریشنس میں اور ان چیزوں میں بڑا مسئلہ رہتا ہے. تو اس وجہ سے انفال نے ان کے ساتھ MOU سائن کیا تھا اور رجسٹریشن پارٹنر بن گیا تھا کہ ساری وہ فیسلٹیز انفال ہی دے دیں ان کو تاکہ ان کے لیے بھی ہیلپ آؤٹ. سو انفال از ورکنگ ایز اے برج بٹوین برٹش کاؤنسل اینڈ دا پیپل, دا کمیونٹی آف بلوچستان. تو ایز اے برج کام کر رہا ہے تاکہ وہ بہتر طریقے سے آپ کا جو ہے وہ سلسلہ. That's in regard about the registration and all. Yes. لیکن once they have to take up the exam. Yes. ایگزام کے لیے travel to Karachi. نو, اب اس میں ایگزام کے لیے یہ ہے کہ ایگزام کے لیے ان کی ٹیم آئے گی کوئٹہ, اور ہر منتھ کے اندر ایگزام ہو رہا ہے یہاں پر کوئٹہ میں ہی. Now this is only about IELTS you're talking. This is IELTS. Okay. And definitely اب کیمبرج اور اس میں بھی جو ہے CIA کے ایگزام کی بات کر رہا تھا. Yes, that is the اس کے لیے کیا کرتے ہیں پھر اسٹوڈنٹس؟ اب ڈیفینیٹلی اس کے لیے پھر ان کی دس از سیپریٹ برانچ, کیونکہ آئلٹس ایک الگ برانچ ہے, اسکول ایک الگ برانچ ہے. ناؤ دے آر ٹیکنگ سیریسلی, اب وہ اس پہ ذرا سیریس سوچ رہے ہیں کہ کیا پلان ہو کیا نہیں ہو. آف کورس اس میں بھی ہائر اتھارٹیز کا بہت بڑا رول ہے, گورنمنٹ کا بھی رول ہے. ڈیفینیٹلی ان کو کانفیڈنس ہو ان چیز پر, پھر وہ ڈیفینیٹلی آتے ہیں, بیکاز فارن ڈیلیگیشن کو آنا ہوتا ہے and it's very difficult for them. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو آئلٹس کا ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے کی ٹیم آتی ہے, they are not allowed to come outside that hotel. They are allowed to restrictions. Yes. So وہ باہر کسی سے مل بھی نہیں سکتے, باہر آ بھی نہیں سکتے. وہ آتے ہیں اپنا ایگزام کنڈکٹ کرتے ہیں اور وہیں سے واپس بائی ایئر جو ہے واپس کراچی آ جاتے ہیں. So this is what, کیونکہ سیکیورٹی کنسرن ہے تو ان کے بھی اپنے ایشوز ہیں. دیٹ از آلسو, وہ بھی اپنی جگہ پہ ایک طرح سے ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ کیونکہ رسک فیکٹر جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے. تو اب جیسے پاکستان میں اسپورٹس کے حوالے سے بڑا کنسرن تھا, کوئی بھی باہر کی ٹیم یہاں پہ کھیلنے کے لیے نہیں آ رہی تھی. تو سیم کنڈیشن ہے پاکستان. لیٹس سی کہ آنے والے دور میں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہوپ فار دا بیسٹ کہ بہت اور حالات بہتر ہوں گے. لیکن یہ کہ میں اپنے طور پہ پرسنلی میں کوشش بھی کر رہا ہوں اور یہ کر رہا ہوں کہ بلوچستان کے اندر جو ہے ایک ڈور اوپن ہو جائے ابراڈ اسٹڈی کا بھی. بالکل. تو وہ ڈور اوپن ہو جائے تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں ہو جائیں, اور آف کورس اس سے پھر یونیورسٹیز میں, باہر کی یونیورسٹیز میں جو پڑھنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی آسانیاں ہو جائیں گی. نہیں, آسانی ہوگی بالکل. IELTS is one of the requirements. امریکہ جانے کے لیے you have to appear for a different exam which is TOEFL, I guess, if I'm right. Yes, and then this British examination. I think mostly countries میں IELTS accept کیا جاتا ہے as proof of English proficiency. تو IELTS is one of the basic things, basic requirements اگر آپ امیگریشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے, ورک ویزا کے لیے, for anything. اور کوئٹہ میں اس وقت ابھی حالت یہ ہے کہ وہاں پر اسپیشلی ٹیم آتی ہے, وہ ایگزام کنڈکٹ کرتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں. لیکن ریگارڈنگ CIA ایگزامز, وہاں کے جو سکولز ہیں, پرائیویٹ سکولز ہیں, وہاں جو انرولڈ بچے ہیں جو کیمبرج ایجوکیشن سسٹم میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ان کو پیپر دینے کے لیے کراچی آنا پڑتا ہے, لاہور جانا پڑتا ہے. کہاں جاتے ہیں یہ ایک بہت بڑی خواری ہے, مشکل ہے, کیونکہ پیپر کے بیچ میں گیپ بھی ہے. ایک پیپر آج ہے تو دوسرا پیپر 4 دن کے بعد ہے.
تو حکومت کو سوچنا چاہیے اس حوالے سے کہ وہ ایک سیف انوائرمنٹ پرووائڈ کریں ان اتھارٹیز کو جو CIA کیمبرج ایگزامینیشن والے ہیں, تاکہ یہ وہاں پر ایگزامس کنڈکٹ کر سکیں, ان کے انویجولیٹرز وہاں پر جا سکیں, ان کی رجسٹریشن جو ہوتی ہے CIA ایگزامس کی, چاہے O لیولز ہو یا A لیولز ہو, تاکہ وہاں ان کی رجسٹریشن ہو اور وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ایگزامس وہیں پر کنڈکٹ ہوں rather than traveling to a different city which is really hectic. اور مجھے یہ بات نہیں پتہ تھی seriously, and I've just come to know about it from Adnan sir, and it's something really shocking for me. مطلب وہ بچے آج کل تو بچے 13-14 سال میں سینئر 1 سینئر 2 کے پیپر کے لیے اپیئر ہوتے ہیں, کس طرح ٹریول کرتے ہوں گے, اپنے ماں باپ کو ساتھ لے کے ٹریول کرتے ہوں گے اسپیسیفکلی ٹو اپیئر فار دا پیپرس. دس از سم تھنگ ریئلی ہیکٹک. بہرحال now this is the situation which the government needs to think about. لیکن ہم تھوڑی سی اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ کے حوالے سے بات کریں, سنس عدنان سر دا سرٹیفائڈ کاؤنسلر ناؤ. سر جی, اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان میں یہاں بہت سے ہمیں ایسے حضرات لوگ ملتے ہیں جو کاؤنسلنگ کی بات کرتے ہیں. ادارے بھی لوگوں نے کھولے ہوئے آج کل, پیسے بھی بٹورتے ہیں لوگوں سے, لیکن جو ایک صحیح پراپر گائیڈنس ہے, بیٹ ریگارڈنگ ایجوکیشن اور regarding life or any other thing for future prospects, کوئی ایک پراپر گائیڈنس نہیں دیتا آپ کو. ہر کوئی ifs and buts کی بات کرتے ہیں اور suppositions کی بات کرتے ہیں. What do you have to say about this? اصل میں اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کاؤنسلنگ کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو کاؤنسلر گائیڈنس دے رہا ہے اس کو پراپر نالج ہو چیزوں کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی میرا گورنمنٹ آف بلوچستان کے ساتھ ایک MOU سائن ہوا تھا جس پہ ہم نے ایک کیریئر کاؤنسلنگ اویئرنیس پروگرام چلوایا تھا بلوچستان کے ڈفرینٹ کیڈٹ کالجز میں. وہ ایک اویئرنیس پروگرام تھا ڈیفینیٹلی, کیونکہ اتنے لمیٹڈ ریسورسز میں اتنے کم وقت میں سارے بچوں کو ڈیل کرنا اٹس ویری ڈیفیکلٹ. بالکل. کاؤنسلنگ تو اصل بہتر وہ ہوتی ہے جو انڈیویجول ہو, اور ڈیفینیٹلی اس میں جو پریکٹیکل کاؤنسلرز ہوتے ہیں جن کو جو سرٹیفائڈ بھی ہوتے ہیں اور جن کو پتہ ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی وہ SWOT انالیسس کرتے ہیں, SWOT. تو وہ اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں, پھر ان کی سائیکولوجیکل ٹیسٹ, ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ, اور جو ہے اس کے بعد جو ہے جا کے اس کا ایک ایپٹیچیوڈ نکلتا ہے. پھر دس از اے ویری لینتھی پروسیس. تو ہمارے یہاں 2 طرح کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک لینتھی پروسیس ہے کاؤنسلنگ. ایک کاؤنسلنگ یہ ہوتی ہے کہ ہم کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے کزن کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کزن کو بولتے ہیں یار آپ یہ کر لو, آپ یہ کر لو, یہ کر لو. ڈیفینیٹلی وہ بھی بری نہیں ہے کہ آپ کسی کو گائیڈ کر دو, لیکن یہ کہ اس کا اس کی اتھینٹسٹی اتنی نہیں ہوتی, کیونکہ وہ رزلٹ اورینٹیڈ نہیں ہوتی. وہ ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہے جو ہم کسی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں, آپ یہ کر لیں. تو اس کے لیے پراپر ڈیفینیٹلی کاؤنسلنگ ایک پراپر چیز ہے اور اس کو سیکھنا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے یہی وجہ ہوتی ہے کہ بہت سارے کاؤنسلرز ایسے ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹس کو گائیڈ تو کر لیتے ہیں لیکن اسٹوڈنٹ پھر پراپرلی. اچھا, پھر اس میں فالو اپ سیشنز بھی ہوتے ہیں. لیٹس سپوز آپ نے کسی اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کیا تو مہینے بعد, 6 مہینے بعد, سال بعد اگر وہ چیز وہ اچیو نہ کر سکے تو وہ دوبارہ کاؤنسلر کے پاس تو آئے نا کہ میں بھی کیا کروں, اب کیا کروں, کیا کروں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کوئی کاؤنسلنگ کے لیے آتا ہے تو اسٹوڈنٹ یا کاؤنسلرز اس کو گائیڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد بس وہ اپنے راستے چلا جاتا ہے اور کاؤنسلر اپنے راستے چلا جاتا ہے. تو ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ کوئی پروڈکٹیو آؤٹ پٹ نہیں ملتا اس چیز کا. تو میں یہ پرسنلی فیل کر رہا ہوں کہ یہ گائیڈنس اور کاؤنسلنگ از اے ویری امپورٹنٹ شعبہ. اور میں یہ کہتا ہوں کہ بلکہ میرا تو یہ پلان بھی تھا کہ یونیورسٹیز کالجز میں باقاعدہ اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے, اور اس میں جو سرٹیفائڈ کاؤنسلرز ہیں یا جو ڈگری جن کے پاس ہے جو کاؤنسلنگ کرا سکتے ہیں, سائیکالوجسٹ ایسے ہیں جو جن کا شعبہ ہے یا اس میں کام کیا, تو ایک ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے ہر کالج یونیورسٹی کے اندر. تو ڈیفینیٹلی لیٹس سی کہ اس پہ کیا گورنمنٹ کیا انیشیٹو لیتی ہے, کس طرح کرتی ہے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. دوسرا یہ ہماری یونیورسٹیز میں گیسٹ اسپیکرز کا جو ہے وہ رواج ہونا چاہیے. مینس لوگ ڈیلی ایک ہی پروفیسرس کو دیکھ کر نا, تو ان کو گائیڈنس ان سے اس طرح سے نہیں مل سکتی. سو اب پورے پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے کہ گیسٹ اسپیکرز لائے جا رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو, باہر سے لوگوں کو بلایا جائے تاکہ وہ یونیورسٹی سے ہٹ کے باہر کے لوگوں تاکہ وہ کریں. ابھی حال ہی میں ایک انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے ایک سیشن ہوا اور اس میں باہر سے انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے گائیڈنس دینے کے لیے آئے, لیکن جو بلوچستان کے اندر انٹرپرینیورشپ کر رہے ہیں, جو خود انٹرپرینیور ہیں بلوچستان کے اندر,
ان کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا ایکسپیرینس زیادہ بہتر ہو سکتا ہے جو باہر والوں کا, کیونکہ وہ گراؤنڈ ریالٹی کو سمجھ رہے ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ بلوچستان کے یا کوئٹہ کے اندر بزنس کرنے میں کون سے پروز اینڈ کونس ہیں. تو اس وجہ سے میں یہ پرسنلی فیل کرتا ہوں کہ اپنے لوگوں سے اگر گائیڈنس دلوائی جائے. ہمارے یہاں ایک بہت بڑا المیہ رہا ہے کہ گورنمنٹ بھی اور سارے لوگ اپنے لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں کر پاتے. ہم آج تک اپنے لوگوں کو, اب دیکھیں برٹش کونسل یہاں پہ مجھے بلا رہا ہے اور سارا کچھ کر رہا ہے, اس طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن یہ گورنمنٹ کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے اپنے لوگوں پر کانفیڈنس نہیں ہے. تو میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے لوگوں کو اسٹرینتھن کرنا ہے. جو بلوچستان کے لوگ ہیں وہی آگے بڑھے, وہی انہوں نے ہی صوبے کو سنبھالنا ہے. لازمی ہوتا ہے باہر سے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. ہم نے پاکستان کے اندر سے ہی کام کرنا ہے اور اپنے صوبے کے اندر سے کام کرنا ہے. تو this is something very important to understand. بالکل, we need to strengthen our people and we need to trust them. Obviously عدنان صاحب نے جو بات کی regarding guest speaker session یا regarding entrepreneurship, اس طرح کی جو ورکشاپس ہوتے ہیں, آپ اگر کراچی, لاہور, اسلام آباد یا کسی اور شہر سے انٹرپرینیورس کو لے کے جاتے ہیں بلوچستان میں, ان کو بلوچستان میں بزنس کرنے کا کوئی نو ہاؤ نہیں ہے, دے ڈونٹ نو دی گراؤنڈ ریالٹیز, تو وہ کیا بات کریں گے, وہاں کے اسٹوڈنٹس کو کیا بتائیں گے؟ وہ اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کر سکتے ہیں کہ کراچی میں کس طرح بزنس کیا جا سکتا ہے, لاہور میں کیسے بزنس کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ یہ تو نہیں بتا سکتے کہ بلوچستان میں, کوئٹہ میں, خاران میں, پنجگور میں, جاؤ میں کس طرح بزنس کیا جا سکتا ہے, بیکاز دے ڈونٹ نو دا گراؤنڈ ریالٹیز. تو دے نیڈ ٹو یوٹیلائز their own people. You have to trust them and bring them on board. عدنان صاحب ایک اور پرابلم یہاں پر ہے regarding the universities. If I talk about university اور industry, جو ایک انٹیگریشن ہونا چاہیے نا, that collaboration, yes, we lack in that thing. اس پہ میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاتے چلوں. اس میں انڈسٹری اور یونیورسٹی کا کولیبوریشن اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پائے کہ ہم اپنے تمام نوجوانوں کو, یوتھ کو گورنمنٹ جابس یا ملازمتیں نہیں دے سکتے. وی نیڈ ٹو گائیڈ دیم فار انٹرپرینورشپس. وہ اپنے جابس کریں. ابھی پرائم منسٹر صاحب کا بھی میں دیکھ رہا تھا, عمران خان صاحب نے, انہوں نے ابھی یہ بتایا کہ ان نوجوانوں کے لیے 10-10 لاکھ روپے کے جو ہے وہ بلا سود قرضے اور اس قسم کی کوئی اسکیم شروع کریں. اٹس ویری گڈ انیشیٹو. مطلب اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ مطلب لیٹ سپوز اگر یہ پروسیس چلتا ہے تو وہ نوجوان جن کے پاس آئیڈیا ہے بٹ ریسورسز نہیں ہے, تو وہ اپنے آئیڈیا کو, ریسورسز کو پریکٹیکل وے میں تو کنورٹ کر سکتے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے بزنس شروع ہو جائیں, کیونکہ جابس, دس از ویری ریشنل کہ جو ہے جابس ہر بندے کو, ہر بے روزگار بندے کو جابس نہیں مل سکتی. اینڈ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس. ہمیں ان کو انٹرپرینورشپس پہ لانا پڑے گا. بلوچستان کے اندر بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہے جس میں بہت زیادہ اسکوپ ہے اگر وہ دیکھا جائے. لیٹ سپوز فار ایگزامپل لوگ کراچی, لاہور, اسلام آباد کس لیے آتے ہیں؟ انوائرمنٹ, اسکوپ. تو یہ ساری چیزیں اگر بلوچستان میں ہوں تو لوگ یہاں نہیں آئیں گے. تو اٹ مینس کہ جب یہ ساری چیزیں بلوچستان میں نہیں ہیں تو اٹ مینس انہی چیز میں اسکوپ ہے. بالکل, کیونکہ وہاں پر یہ چیزیں ہیں ہی نہیں تو اسی میں اسکوپ ہے. یو نیڈ ٹو ڈو دیٹ. دس از واٹ پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ. ناظرین, میرے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے, اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے. باتیں تو بہت ہیں, بڑی اچھی گفتگو ہے عدنان صاحب سے, بہت پروڈکٹیو باتیں ہوئی ہیں آپ کے لیے. آپ کے نالج میں اضافہ کرنے کے لیے ہم یہ باتیں کرتے ہیں, اسپیشلی وہ نوجوان لڑکے لڑکیاں جو ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کے اس پروگرام کو اس پر دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے یہ باتیں ہیں. تو آپ تھوڑا سا اپنے ذہن کو کھلا رکھیں, ذرا سوچیں, اور والدین کے لیے آپ بھی اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے جو بھی بہتر آپ کو سمجھ میں آتا ہے بہتر سوچیں, اور ان کو سیف اینڈ ساؤنڈ انوائرمنٹ آپ بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنے بچے پہ کانفیڈنس ہونا چاہیے, اور آپ نے اپنے بچے پہ اعتماد کرنا چاہیے, اور آپ نے اپنے بچے کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن قائم کرنا چاہیے کہ آپ کا بچہ آپ کے ساتھ ہر چیز کوآرڈینیٹ کرے, بجائے کہ وہ آپ سے چھپائے, آپ سے کوآرڈینیٹ کرے. اس طرح پھر آپ چیزوں کو ایک اسموتھ وے میں لے کے چل سکتے ہیں. عدنان صاحب, thank you so much sir. Please let me say thank you so much for this wonderful show and a lovely evening with you. Thank you. I hope you enjoyed as well. ناظرین, آپ سے اجازت چاہتا ہوں, انشاءاللہ ملاقات کریں گے پیر والے دن, یعنی منڈے کو. آج تھرسڈے ہے نا؟ یس رائٹ, اٹس تھرسڈے. سو آئی سی یو آن منڈے, بجا کے دوشنبے, بجا کے پیر والے دن. میں اجازت دیں, دعانے تیار بکھا. اللہ حافظ.